الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ساتھی محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، ساتھیوں، چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہونے والا ہے، اور رمضان کا مہینہ مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا برکت والا، عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی تیاری شروع کر لیتے تھے، اس کے بارے میں اہتمام شروع کر دیتے تھے، صحابہ اکرام کے بیچ میں اس کے تذکرے شروع کر دیتے تھے، اس کی عظمت کو بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، اور اس مہینے کے متعلق یہاں تک ہے کہ دو صحابی تھے جو ایک ہی وقت میں ایمان لائے، ایک اللہ کے راستے میں جان دے دیتے ہیں، جامع شہادت نوش فرما دیتے ہیں، اور دوسرے اس کے بعد چند سال تک زندہ رہتے ہیں، اور وہ پھر وفات پا کے اگلے جہان کی طرف راہی سفر ہو جاتے ہیں۔ تو کسی صحابی کو خواب میں یہ دونوں ملتے ہیں، لیکن ایک وہ صحابی جو بعد میں فوت ہوئے، وہ شہید سے بھی پہلے جنت میں خواب میں انہوں نے دیکھا ان کو، اور دوسرے کو بعد میں جنت میں جاتا دیکھا۔ تو یہ سوال حضور علیہ السلام سے کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گو کہ پہلے والا جامع شہادت نوش فرما کے اللہ کے ہاں بڑے رتبے پہ فائز ہوا ہے، لیکن یہ جو بعد والا ہے، اس کی قسمت میں اللہ نے جو چند سال رکھے تھے، ان سالوں میں اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے تھے، اس لیے روزے رکھنے والا جس کے روزے زیادہ ہوئے وہ جنت میں شہید سے بھی پہلے چلا گیا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ آدمی کہ جس کو زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ ملا، اس نے روزے رکھ کر
اللہ سے استغفار کر کے اس مہینے کو پا کر اپنی بخشش نہیں کروائی، وہ بدبخت ہے، بد نصیب ہے۔ حضور علیہ السلام رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رجب کے مہینے میں ہی، رجب کا جب چاند نظر آتا تھا تو اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ میری قسمت میں، میری زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ کر دے۔ ایک روزہ جو بندہ رکھ لیتا ہے نا، ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اور جہنم کے بیچ میں ایسی خندق کھو دیتے ہیں جس کا فاصلہ زمین اور آسمان سے زیادہ ہے۔ اور رمضان المبارک کا مہینے کے اندر جو بندہ روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ، پورے سال کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں سوائے کبیرہ گناہوں کے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کا بدلہ کیا ہے؟ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی اللہ کے خوف کا نام ہے، اللہ کے ڈر کا نام ہے۔ یا یوں سمجھیں کہ بندے کا دل کر رہا ہے گناہ کی طرف، موقع بھی ہے گناہ کا، دل بھی کر رہا ہے، خواہش ہے، لیکن بندہ اللہ سے ڈر کے کہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ سزا دے دیں گے، موقع ہونے کے باوجود، خواہش ہونے کے باوجود، دل کے للچانے کے باوجود، دل کرنے کے باوجود، اس لیے بندہ گناہ نہیں کرتا کہ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تقوی۔ یہ کیا ہے؟ اور روزے کے ذریعے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ بندے نے روزہ رکھا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا پک رہا ہے، کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بھوک بھی لگی ہے، دل بھی کر رہا ہے، کھانا کھا بھی سکتا ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کبھی کبھی کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، اور یہ بندہ کھانا نہیں کھا رہا، مزیدار کھانا دل چاہتا ہے، کیوں نہیں کھا رہا؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ ناراض ہو جائے گا نا، روزہ رکھا اللہ کے لیے، ٹوٹ جائے گا روزہ، تو یہ کھانا نہیں کھاتا، تو یہ اس سے تقوی ہوگا حاصل کہ نہیں ہوگا؟ یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں کھانا کھایا، دل کر رہا ہے، گھر میں قسم قسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، حلال ہیں، پیسوں سے خرید کے لایا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، انگور بہترین ہے، سیب بہترین ہے، کیلا پڑا ہوا ہے، ناشپاتی پڑی ہوئی ہے، قسم قسم کے پھل ہیں، دل بھی کر رہا ہے، موجود بھی ہیں، لیکن کس لیے نہیں کھا رہا؟ کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اور اللہ ناراض ہو جائیں گے، روزہ ٹوٹ جائے گا اور اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ اور بھی روزے کے اندر حلال چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہے، کس وجہ سے؟ کہیں روزہ نہ ٹوٹ جائے، اور اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ روزے کے علاوہ عام زندگی میں جب یہ روزے کے ذریعے سے تقوی مل جائے گا، دل میں اللہ کا خوف اتر جائے گا، دل کی گہرائیوں میں اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت کا اظہار ہو جائے گا، تو جب عام کسی وقت عام زندگی میں کسی بھی گناہ کی طرف، حرام مال ہے، دل کر رہا ہے بڑا مال ہے، کہیں سے رشوت مل رہی ہے، کہیں سے کسی کا حق ہاتھے چڑھ رہا ہے،
تو حرام مال جب موقع بھی ہوگا کھا بھی سکتا ہے بندہ, ہاتھ مار بھی سکتا ہے, تو جب تقوی ہوگا اندر, اللہ کا خوف ہوگا, تو یہ ڈر جائے گا اور کسی کا مال نہیں کھائے گا. کس کی وجہ سے؟ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. اور اللہ کا ڈر تقوی روزے سے حاصل ہوتا ہے. آج کے اس برے ماحول میں خوبصورت بازار میں جاتا ہے لڑکیاں نظر آتی ہیں, کسی دفتر میں جاتا ہے لڑکیاں نظر آتی ہیں, غلط نظروں سے دیکھنے کو دل للچائے گا, کوئی روکنے والا نہیں, کوئی کچھ کہنے والا نہیں, لیکن جب یہ دیکھے گا دل بھی کرے گا تو دل کے اندر ایک خوف آئے گا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, اللہ نے تو منع کیا ہے, اللہ تو اس سے روٹھ جائے گا. یہ کیا ہے؟ تقوی ہے. یہ کیا ہے؟ اور یہ تقوی کس ذریعے سے ملتا ہے؟ روزے کے ذریعے سے ملتا ہے. تو بندہ وہاں پر بد نظری سے بچے گا. گویا کہ روزہ بندہ جب رکھتا ہے تو روزہ یہ چیز سکھاتا ہے بندے کو کہ جو چیزیں حلال تھیں, پاکیزہ تھیں, طیب تھیں, حلال کی کمائی کی تھیں, وہ چیزیں چھوڑے ہوئے ہے. پیاس میں پانی کا گھونٹ نہیں پی رہا, بھوک میں پانی کا لقمہ نہیں کھا رہا, دل کرنے کے باوجود پھل کا ایک ٹکڑا نہیں کھا رہا. کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہو جائے گا. تو یہ روزہ بندے کو پھر سکھائے گا نا کہ یار جب میں حلال چیزیں نہیں کھا رہا تھا تو روزے کے علاوہ حرام مال سے اللہ نے روکا ہے, بد نظری سے اللہ نے روکا ہے, سود سے اللہ نے روکا ہے, رشوت سے اللہ نے روکا ہے, زنا سے اللہ نے روکا ہے, شراب سے اللہ نے روکا ہے. جب یہ گناہوں کی طرف خیال کرے گا, گناہوں کی طرف اس کا دل للچائے گا, تو جس نے روزے رکھے ہوں گے, روزے سے یہ سبق سیکھا ہوگا, تو وہ یقیناً اللہ سے ڈرے گا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے, وہ گناہوں سے بچ جائے گا. روزے کی حالت میں پاکیزہ مال کو بھی اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, روزہ ٹوٹ جائے گا, تو روزے کے علاوہ حرام کو کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں کہ روزے کے علاوہ تو دور کی بات ہے, وہ روزہ رکھ کے بھی حرام نہیں چھوڑتے, رشوت نہیں چھوڑتے, برے عمل نہیں چھوڑتے. ایسے ہی روزہ داروں کے بارے میں یہ فرمایا گیا, یہ بس بھوک پیاس کاٹتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, ان کا روزہ نہیں ہوتا. روزہ اللہ سے ڈرنے کا نام ہے, روزہ اللہ کا حکم پورا کرنے کا نام ہے. اگر روزہ رکھ کے بھی بندہ پانی نہیں پیتا, کھانا نہیں کھاتا, رشوت کھا لیتا ہے. شاہ جی رمضان المبارک کے مہینے میں رشوت بند ہوتی ہے؟ رشوت چلتی ہے, سود چلتے ہیں, ناپ تول میں کمیاں ہوتی ہیں, جھوٹ بول کے سودے بیچے جاتے ہیں, دوسروں کے حق غصب کیے جاتے ہیں, دھوکے دیے جاتے ہیں. یاد رکھو روزہ تو یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کا حکم جہاں پہ آ جائے کہ یہ چیز چھوڑ دو, وہ چیز تو حلال ہو تب بھی چھوڑ دینی ہے. تو حرام جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ گندگی ہے. ایک بندہ شراب پی لیتا ہے, پیشاب نہیں پیتا. وہ بھائی جس طرح پیشاب حرام ہے, شراب بھی اسی طرح ہی حرام ہے. بھائی جس طرح چوہے کا گوشت حرام ہے, سور اور کتے کا گوشت حرام ہے, اسی طرح حرام کی کمائی کا, چوری کے مال کا, بکرا خرید کر کے جو گوشت کھاتے ہو وہ بھی اسی طرح ہی حرام ہے. بکرے کا ہی گوشت ہوتا ہے, مردار ہو جائے تو کھاتے, حرام ہو جاتا ہے.
حکم لگ جاتا ہے اس پہ حرام ہونے کا. حرام کے پیسوں کا بکرا خرید کے کھاؤ گے تو بھی حرام ہے، حرام کے پیسوں کا مرغا خرید کے کھاؤ گے وہ بھی حرام ہے، حرام کے پیسوں کا کوئی طیب بڑی اچھا مال خرید کے کھاؤ گے تو بھی حرام ہے. خیر موضوع میرا کہیں کسی اور طرف نکل جائے گا. رمضان المبارک کی بات کر رہا ہوں کہ روزے یہ بہت بڑا عمل ہے. رمضان المبارک کا ملنا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے. اور میں نے تو ایک اللہ والے کی لکھی ہوئی کتاب میں کیا کمال انداز میں اس نے لکھا کہ روزہ رکھنے سے بندے کے اندر خدائی صفات پیدا ہوتی ہیں. کیا؟ خدائی صفات. خدا کی کلی صفات تو کسی میں نہیں آ سکتی، بالکل نہیں آ سکتی. نسبت پیدا ہو سکتی ہے. نسبت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ ہیں نا وہ کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی. اللہ ازل سے ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا، زندہ ہے. یہ صرف اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں. نیند اللہ کو نہیں آتی، اللہ کو نیند چھوڑ کے اونگ بھی نہیں آتی. اللہ تھکتے نہیں ہیں، اللہ کو بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی. تو کچھ دیر کے لیے نا بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس ٹائم میں کوئی چیز نہیں کھاتا بندہ، تو گویا کہ یہ نسبت اللہ سے قائم کر لیتا ہے کہ کھا ہی نہیں رہا، پی ہی نہیں رہا. تو یہ روزہ انسان کے اندر جہاں تقویٰ پیدا کرتا ہے وہیں پر انسان کے درجات کو روحانیت کے اعتبار سے بہت بلند کر دیتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں استغفار کے بارے میں بتایا، کلمہ توحید کا ذکر کرنے کے بارے میں فرمایا، تلاوت کے بارے میں کثرت سے تلاوت کرنے کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا دن کو روزہ رکھو، رات کو اللہ کے حضور عبادت کرو. نماز تراویح اس کی جھلک ہے. اور نماز تراویح بھی بوجھ سمجھ کے نہیں پڑھو، اکتا کے نہیں پڑھو، خوش دلی سے پڑھو، اللہ کے سامنے قیام کی نیت سے، رکوع اور سجدے کی نیت سے، اللہ کا کلام سننے کی نیت سے نماز تراویح پڑھو. اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے بارے میں شیڈول بناؤ، اپنی ترتیب سیٹ کرو. رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے ہی تہجد شروع کر لو، تلاوت شروع کر لو، اور رمضان المبارک میں ایسے اعمال کو پکا لو کہ اللہ تعالیٰ پھر پورا سال ان اعمال پہ پکے جم جانے کی توفیق عطا فرما دے. انشاءاللہ اگلے جمعے بھی میں رمضان المبارک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. جو باتیں میں نے کی ہیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.